یہ میں نے وعدہ کیا تھا اپنے ساتھیوں سے. حضرت علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا تھا کہ محترم بھائیوں اور معزز سامعین، میں پشتو بھول گیا ہوں، پشتو نہیں آتی، اگر یہ اپنی زبان ہے مگر تھوڑی استعمال ہوتی ہے. ویسے بھی میں مقرر اور خطیب نہیں ہوں، لیکن جو کچھ آتی تھی وہ بھی بھول گئی. اب فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، ایک نقطہ صرف بیان کرتا ہوں، جتنے بھی دین کے کام ہیں یا دین کے نام پر ہو رہے ہیں اگر ان میں اخلاص اور خدا تعالیٰ کی رضا نہ ہو تو خداوند تعالیٰ قبول نہیں کرتا. تم جتنی بھی قربانیاں کر لو، جتنی بھی ترقیاں دے دو، جتنے بھی بڑے عالم بن جاؤ، جتنے بڑے بھی فاضل بن جاؤ، علامہ بن جاؤ، علامہ زمان بن جاؤ، علامہ دہر بن جاؤ، نہایت فصیح اور بلیغ خطیب بن جاؤ، اعلیٰ مقررین میں تمہارا نام آ جائے، مصنف بن جاؤ، مفتی بن جاؤ، اگر اس میں اخلاص اور بیان میں اگر اخلاص اور خدا تعالیٰ کی رضا نہ ہو اور مقصود اس میں خدا تعالیٰ کی رضا نہ ہو تو سب بیکار ہے. حق تعالیٰ کے نزدیک وہ چیز کھوٹی ہے جس میں اخلاص نہ ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک ہے، روایت ہے ابن ماجہ شریف، ابو داؤد شریف میں، کہ وہ علم جس سے حق تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے، اگر انسان اس سے دنیا کوئی متاع حاصل کرے تو جنت کی ہوا اس پر نہ لگے گی، اتنی سخت وعید ہے. میرے پیارے شیخ نے فرمایا، جہاں لکھا ہوا ہے اس پہ عرض کر دوں گا، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم ہیں. آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء، اہل علم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے وراثت میں دینار اور درہم نہیں رکھا، اور کیا رکھا؟ حریص علی ایمانکم وصلاح شانکم، کہ سارے دنیا کے کفار مسلمان ہو جائیں، ہم سب اللہ کے پیارے بن جائیں. اور درد دل رکھا، احسانی کیفیت رکھی، ایمان رکھا، اسلام رکھا. فرمایا اس کے وارث و حضرت نے فرمایا، حضرت کا جملہ یاد آیا، یہ مدارس جن میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں، اکوڑا خٹک کا بیان ہے، ان کا دعویٰ ہے اور یہ ارادہ ہے کہ ہم نبوت کے علوم جاری کرتے ہیں، ان کی وراثت کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کے وارث ہم بنتے ہیں. اور ہم طلباء اس ارادے سے آتے ہیں. یاد رکھو، علوم نبوت کا پہلا قدم بسم اللہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی رضا ہو. اگر آپ کا ارادہ ہے کہ میں اچھا عالم بن جاؤں، اچھا مصنف، شیخ الحدیث ہو جاؤں، مفتی اور استاد بن جاؤں، اونچی تنخواہ مل جائے، تو یہ تمام چیزیں آپ کو پیچھے ڈالنے والی ہیں. اور اس نیت سے پڑھو گے تو برکت پیدا نہ ہوگی. پھر تو یہ وراثت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ ہوئی بلکہ وراثت دنیا ہوئی. آپ سے اور ہم سے تو پھر وہ لوگ مبارک ہیں جو مزدوری کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں، دنیا کے جو کام کرتے ہیں، دنیا کماتے ہیں اور گناہ نہیں کرتے. خدا کے نزدیک وہ بہت اچھا ہے جو قصب حلال کرتا ہے اور نفقے کے لیے مال کماتا ہے. ان طریقوں سے جو اللہ نے مال کے پیدا کیے، جائز قرار دیے، ان طریقوں کو یہ اختیار کرتا ہے. یہ حضرت کی تشریح بھی ساتھ عرض کر رہا ہوں کیونکہ تفصیل حضرت والا نے اس پر بہت بیان فرمایا ہے. تو اور گناہ نہیں کرتا تو یہ شخص نہایت سعید مبارک ہے بنسبت اس آدمی کے جو دین کی چیز کو دنیا کا ذریعہ بناتا ہے. اسی ذیل میں حضرت والا نے فرمایا ایک مدرسے میں کہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، آپ جب پڑھ رہے ہو تو آپ یہ ارادہ مت کرو کہ میں عالم بن کر بیان کروں گا، کسی مسجد کا امام بنوں گا، خطیب بنوں گا، مدرس بنوں گا، شیخ الحدیث بنوں گا، مدرسہ کھولوں گا. ابھی چاہے مدرسے سے چلانا نہ آیا ہو، یہ پھر مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہ میں نصیحت ہے کہ مالی معاملات کی ہوا بھی نہیں لگی اور فارغ ہوئے، اللہ والوں کے پاس نہیں گئے، سیکھا کچھ نہیں، جا کے مدرسہ بنا لیا. فرمایا مدرسے میں آج طلباء کتنے؟ 25. فرمایا تمہارا اگر اخلاص ہے تو تمہارے بستی میں جو بڑا مدرسہ ہے وہاں ان کو بھیجو اور اب اللہ کی محبت سیکھو، درد دل سیکھو. تو حضرت نے فرمایا اگر یہ آپ نے نیت کی تو سب دنیا ہے. تو بہت سے طلباء کے منہ کھل گئے. حضرت نے فرمایا میں سمجھ رہا ہوں آپ کے دل میں آ رہا ہوگا کہ یہ دنیا کیسے ہے. فرمایا لیلا نے ایک مدرسہ کھولا، لیلا نے اپنے محل میں ایک مدرسہ بنایا اور اس کا نصاب رکھا کہ لیلا کس بات سے خوش ہوتی ہے، لیلا کس بات سے ناراض ہوتی ہے. تو پھر لیلا نے آ کے انٹرویو لیا کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ آپ کے محل کی مسجد کا امام بنوں گا. آپ کیوں یہ نصاب حاصل کر رہے ہو؟ کہ آپ کے مسجد کا خطیب بنوں گا، آپ کے مدرسے کا شیخ الحدیث بنوں گا. یہ ایک سے پوچھا آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا میں نے یہ نصاب میں دیکھنا ہے کہ آپ کس بات سے خوش ہوتی ہو، کس بات سے ناراض ہوتی ہو، تو میں آپ کو خوش کروں گا، آپ کو ناراض نہیں کروں گا. فرمایا لیلا نمبر کس کو زیادہ دے گی؟ کس کو دے گی بتاؤ نا؟
آخری کو دے گی نا نمبر زیادہ، اور پھر وہ لیلا اس سے خود کام بھی لے گی۔ حضرت نے فرمایا دین کا کام کیا نہیں جاتا، دین کا کام لیا جاتا ہے۔ آپ سے اگر کوئی کہے کہ بھائی میرے دکان پر مجھے ایماندار آدمی چاہیے، آپ 20 سال سے ایک آدمی کو جانتے ہیں کہ ایماندار ہے، آپ عقل مند ہوں گے تو کہیں گے بھائی آج تک تو میں جانتا ہوں، کل کی میری ذمہ داری نہیں، لیکن وہ 5 سال کے بعد چوری میں پکڑا گیا، آپ کے پاس آیا، کہا بھائی یہ تم نے کیسا آدمی دیا؟ کہ بھائی ناراض نہ ہو، میں نے تو آپ سے کہہ دیا تھا کہ مجھے کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا، میں تو صرف اس کی ظاہری بات دیکھی، میں نے، مجھے کیا معلوم کہ یہ ایسا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جس سے دین کا کام لیتے ہیں، بڑے والے کام، علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بڑے ہیں، شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں غلام، جن کے قدموں کی خاک، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، غیب کا علم نہیں ہے کہ یہ ایماندار ہوگا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میرا بندہ بکاؤ مال یہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم آپ اللہ کے ہاتھ سے بک چکے۔ اگر جوڑیا بازار میں ایسا ہوتا ہے روزانہ کہ مال خریدا رکھو میں بعد میں لوں گا، مال خریدا واپس میں ٹرالی پر مال لیتے، ایک دکان پر آئے، کہا لو بھائی آپ کے 20,000 روپے میرا مال دو، کہا ایکسکیوز می وہ میں نے تو بیچ دیا، کہیں بکاوا مال کبھی بیچا جاتا ہے؟ آپ تو دھوکے باز ہو، آئندہ میں آپ کے پاس نہیں لوں گا، چند ٹکے کے لیے آپ نے سودا منسوخ کر دیا، تو ہم تو بکے ہوئے ہیں نا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، اللہ نے ہماری روح کو نہیں خریدا، صاف دل کو، اجلے دماغ کو نہیں خریدا، ہماری جانوں کو خرید لیا، پیٹ میں پیشاب پخانا گندی ہوا بھری ہوئی ہے، کس لیے؟ جنت کے وقت بے عیب، تو ہم تو بکے ہوئے ہیں نا، شیطان اور نفس اور معاشرہ اور کفار کے طریقوں پر کیوں بکیں؟ ٹھیک، حضرت نے فرمایا سنو کہ دین کا کام کیا نہیں جاتا، لیا جاتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ مستقبل میں جو وفادار ہوگا یا بے وفا ہوگا۔ پھر حضرت جوش میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے، انجینئر صاحب جوش سے یہ شعر پڑھا کرتے تھے، نہر سینا را راز دانی دہد، نہر دیدہ را دیدہ بانی دہد، نر گورے درود تاج شد، نر مرسل اہل معراج شد، برائے کار انجام ثواب، جبکہ ہزارہ شبت انتخاب۔ ہر آنکھوں کو اللہ دیدہ بانی نہیں دیتے، ہر دل کو اپنے عشق کا راز نہیں دیتے، ہر ہیرا بادشاہ کے تاج میں نہیں گرتا، کسی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سب کو معراج شریف نہیں ملی، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ ہزاروں میں سے اللہ کسی ایک کو اپنے دین کے لیے انتخاب کرتے ہیں۔ فرمایا اس لیے اللہ کے لیے پڑھو۔ آج کل بڑی بڑی نوکریاں اور بڑی بڑی ڈگریاں لے کر 10 سال کی پڑھائیوں کو چھوڑ کر اور بڑی ڈگریاں 60 ہزار 70 ہزار کی تنخواہ، نئی گاڑی، داڑھی کا فرق پڑ گیا، ٹکنے کا فرق پڑ گیا، مکس مخلوط جناب گیمز پتہ نہیں کیا کیا۔ اب جب ہمارے جیسا دوسرا دیکھتا ہے اس نے عشق حاصل نہیں کیا کہ یار اس کے تو مزے ہیں، کیا پڑھا تم نے MBA کا، بس یہی نعوذ باللہ کامیابی ہے۔ اس پر آپ سنیں حضرت کیا فرما رہے ہیں، حضرت علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں ایک بچے کے ہاتھ میں قیمتی یاقوت، جوہر اور زمرد ہے اور اسے پتھر سمجھ کر دکاندار سے 2 پیسوں کی چیز گڑ چنے لے آئے تو آپ کہیں گے اس نے کتنا ظلم کیا، کیا تکلیف دہ واقعہ ہے، گویا لاکھوں کی چیز چند پیسوں میں دے دی۔ قسم اللہ کی ذات کی، وہ شخص جو بخاری کی حدیث پڑھتا ہے اور قرآن پاک پڑھاتا ہے، بخاری شریف پڑھاتا ہے اور پڑھتا ہے اور دین کا عالم بنتا ہے اور پھر دنیا کا ارادہ کرتا ہے، اس سے نچلے درجے کا شقی اور بدبخت نہیں، یہ اس بچے سے 1000 درجے زیادہ احمق ہے۔ حضرت سے ایک عالم نے کہا تھا کہ حضرت والا میں اتنا ذہین ہوں، میرے باپ نے مجھے عالم بنا دیا، اگر میرا بابا مجھے تجارت میں رکھتا آج میں کروڑ پتی ہوتا۔ 2-3 منٹ تو حضرت روتے رہے، بات نہیں ہو سکی تھی۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑے سے بڑا دنیا دار، خربوں ڈالر والا، خربوں پاؤنڈ والا، خربوں سونے روپے رکھنے والا جب مرے گا چاہے وہ نیک بھی ہو یہ دولت ساتھ نہیں لے کر جائے گا۔ ارے میرے دوست، تیرے سینے میں قرآن پاک ہے، تیرے سینے میں تفاسیر ہیں، تیرے سینے کے اندر احادیث مبارکہ ہے، تیرے سینے کے اندر اس کی تشریحات ہیں، تیرے سینے میں مسلم شریف، بخاری شریف، ابو داؤد شریف ہدایہ ہے۔ تو اتنا امیر ہے کہ تیرے دل کے تجوری میں یہ جو خزانہ ہے اس پر کوئی ڈاکہ بھی نہیں مار سکتا۔ تو جب جائے گا تیرے جیسا کوئی امیر ہے تو بتا۔ لیکن فرمایا کہ اس تجوری پہ ڈاکہ لگتا ہے 2 چیزوں سے، اس تجوری پہ ڈاکہ لگتا ہے 2 چیزوں سے، تکبر اور جاہ۔ فرمایا تو اتنا امیر ہے، افسوس کہ تجھے اپنی دولت کا احساس نہیں۔ اور ہم سے پوچھو کہ ہمارا دل کتنا روتا ہے کہ ہمارے بابا نے ہمیں الحمدللہ دین کی طرف سکھایا، اجازتیں دی، لیکن آج بھی دل روتا ہے، کاش حافظ ہوتا، کاش عالم ہو۔ ہمارے دل سے پوچھو
کاش کہ حافظ ہوتا، عالم ہوتا، کاش کہ میں استادوں کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لیتا۔ الحمدللہ حضرت والا کا احسان، وہاں مظہر صاحب دامت برکاتہم کا احسان کہ ہمارے گھر کی بچیاں عالمہ بنی، بچے اب تک الحمدللہ حافظ بن رہے ہیں، کئی حافظ ہو چکے الحمدللہ۔ مولوی فرحان غلام زادہ میرا بیٹا سامنے، حضرت نے فرمایا حافظ بناؤ۔ خاندان میں صرف حافظ ڈاکٹر شفقت تھے حافظ، اور اس کے ساتھ مولانا عدنان میاں بھتیجا، سلمان میاں حافظ سلمان بھتیجا، حافظ صدر بھتیجا، یہ پھر عالم بھی بنے، تخصص بھی کیا، جامعہ میں پڑھاتے ہیں اور گھر کے کام سے بھی کاروبار کے لیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ روزانہ اپنے بھائیوں کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، آپ لوگ جو موجود ہو موجود نہیں، ان سب کے لیے اللہ روزانہ دعا کراتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیں، اور ہمیں اور ہمارے اولاد کو اپنے اس دین کے لیے قبول فرما جس دین پر انبیاء علیہ السلام کی گردنیں کٹی، جس دین پر ایک دن میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے احد کے میدان میں 70 جنازے نکلے۔ اے اللہ اس دین کے لیے مجھے اور میری اولاد کو قبول فرما جہاں پر انبیاء علیہ السلام کے سردار اور آپ کے سب سے لاڈلے جنت کے سردار جن کی وجہ سے دنیا بنائی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک جو جس دین پر بہا، اے اللہ مجھے، میرے بھائی، میری اولاد، میرے بھائیوں کی اولاد، میرے دوست، ان کی اولاد، اس کو اس دین کے لیے قبول فرما۔ اور یا اللہ حضرت ہم نے ہمیں سکھایا کہ دنیا کے لیے آپ ہمارے لیے خزانے برسا دیں تاکہ لوگ ہمیں جوتوں کا رومال نہ بنا دیں۔ اور روز کی دعا ہے کہ اللہ، اور صرف مولوی فرحان کے لیے دعا نہیں کرتا الحمدللہ، آپ بتاؤ کوئی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی چمچا گیری میں لگا ہو کہ تنخواہ کا سر تنخواہ کیا ہے، میں آپ کا باورچی بنوں گا، آپ کے مہمانوں کی خدمت کروں گا، ایک دنیا کا صدر اور پرائم منسٹر اسے محروم نہیں کرتا۔ جو اللہ کے دین کی لگے گا اللہ اسے محروم کر دیں گے۔ کتے اور مرغ لڑانا گناہ ہے، لیکن جس مرغ کو لڑانا پڑتا ہے اس کا سیٹ صاحب اس کو گود میں بٹھاتا ہے اور اپنے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ دانا رکھتا ہے کہ چگ لے، اور جس کو لڑانا نہیں ہوتا وہ خود جھکتے رہتے ہیں۔ جو اللہ کے دین کے لیے خالص ہو جاتے ہیں اللہ آسمان سے ان کے لیے مدد بھیجتے ہیں۔ بتاؤ مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی فیکٹریاں تھیں، حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی فیکٹری ہے، کوئی باغات ہے، جیاں ہے، ان کی فیکٹریاں ان کے شاگرد ہیں، ان کی فیکٹریاں ان کے مرید ہیں، ان کی فیکٹریاں وہ جو بیت تو نہیں ہوئے لیکن دین پر عمل کر رہے ہیں، ان کا کوئی صدقہ جاری اور فیکٹری جیسا لا کر دکھاؤ۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کو کتنا برس ہو گیا ہے؟ 80 سے برس سے اوپر ہو گئے۔ ان کے فیوز اور برکات گن کر دکھاؤ، ان کے جنت کے خزانے گن کر دکھاؤ، میں مان جاؤں۔ معاذ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اعظم عالیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ جماعت کے بانی، ان کی فیکٹریاں گن کر دکھاؤ۔ 8 آدمیوں سے تبلیغی جماعت شروع ہوئی تھی، آج کوئی گن کر دکھائے روز کتنی جماعتیں نکل رہی ہیں، کس کو ثواب ملے گا اس کا؟